میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میں آپ نے کہا تھا کہ میری گفتگو کے اندر بولیے گا نہیں، لیکن آپ کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ہمارا جو پوائنٹ تھا اس سے ہٹ گئے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ بولوں، تاکہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے تسلی سے گفتگو کر لینی دیجیے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ جتنی آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، اور اس کے بعد جو میں اپنی گفتگو ہے اس کو بیان کروں گا۔ مودبانہ عرض ہے کہ آپ بالکل ہی موقف سے اور موضوع سے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ بات ہماری قرآن کے اوپر چل رہی ہے، قرآن کا باطن بھی بڑا اہم ہے، اس کے بغیر تو چارہ اس کے بغیر بھی نہیں، اور آپ چلے گئے احادیث کے اوپر۔ حالانکہ ہم نے بھی تقابل کیا ہے، اہل تشیع اور اہل سنت کے کتب احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کے اندر کیا تقابل جائزے ہم نے بھی کیے ہیں کہ آپ کی جو بنیادی کتب ہیں اصول اربع، ان کے اندر کتنی تعداد ہے، ہماری سیاستہ ہے اس کے اندر کتنی تعداد ہے، آپ کی اصول اربع کے باہر کتابیں ہیں، بہار الانوار ہے، وسائل اشیاء ہے، دیگر کتابیں ہماری بھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، الموجب الکبیر ہے، کافی ہماری بھی ہیں۔ تقابل کریں تو ہم نے بھی تقابل کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس طرف جا نہیں رہے، کیونکہ ہم اگر اس طرف جائیں گے تو ہمارا جو بنیادی ایک ہمارا موقف اور ہمارا نقطہ نظر جس پر بات کر رہے ہیں ہم اسے بالکل ہٹ جائیں گے۔ پہلے میری آپ سے عرض ہے، آپ کہنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن کا ظاہر اہم ہے، باطن بھی اہم ہے، پہلے آپ ظاہر کو تو کامل مانے ہیں کیا؟ جو ظاہر فی الحال دو گتوں میں ہمارے پاس ہے وہ کامل ہے؟ مجھے بس اتنا سا جواب دے دیں تاکہ ہم بات ظاہر کتنی قرآن کی کر رہے ہیں، باطن کی طرف چلے گئے، حدیث کی طرف چلے گئے، حدیث اتنی ہے ہماری بخاری کے اندر تو کتاب و تفسیر باندھا ہوا ہے، باقاعدہ صورتیں لکھی ہیں، ان کی آیات کی سرکار علیہ السلام کی زبان سے تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کی اصول کافی کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ہے۔ تو اگر ہم اس طرف جائیں گے تو بالکل موضوع سے ہٹ جائیں گے، بات حدیث کی طرف چلی جائے گی اور اصول حدیث ذخیرہ یا حدیث اس کی طرف چلی جائے گی، بالکل ہم اپنے موقف سے ہٹ جائیں، اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اب میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر ہی رہیے گا، دوبارہ اس طرف نہ جائیے، کیونکہ اگر میں بھی جاؤں گا تو بالکل ہم ہٹ جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے اور ہم ختم کہاں جا کے ہو رہے ہیں۔ اس لیے معذرت، آپ نے کافی لمبی گفتگو کی تو اس میں نہیں بولا تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی قطع کلام نہ ہو جائے، اس لیے اب میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دی ہے۔ لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی قرآن کی اس آیت سورہ ہجر کی آیت کے تحت کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ دلیل نہیں بنتی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لہو لحافظون جو ہے اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ بھائی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ذکر بیان کیا ہے قرآن کا، اب یہاں پر میں بھی دیکھ رہا ہوں بار بار یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ذکر مل رہا ہے، اور وہ جو آیت آپ پیش کرے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں جو ہے وہ نزلنا کا ذکر نہیں، ایک دیگر کرائیں موجود نہیں ہے، وہ علیحدہ آیت ہے۔ اب اس آیت میں آپ اگر غور سے دیکھیں نا، انا نحن نزلنا ذکر، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، تو میں نے آپ نے کہا تفسیر کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح تفسیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس سے بھی ایک اوپر ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، اس کے بعد تفسیر قرآن بال احادیث نبویہ، پھر درجات ہے تفسیر کے بھی۔ تو میں نے اس آیت کی جو تفسیر کی تھی وہ تفسیر قرآن بالقرآن کی تھی، کہ اس ذکر سے مراد میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ لفظ یوز کر کے استعمال فرما کے قرآن کو بیان کیا ہے، تو یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن۔ اب یہاں پر لہو ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اب اس میں آپ بات کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں صراحت نہیں ہے، اس میں شک ہے، یہ آپ نے احتمالات پیش کیے، تو اس میں قوی کرینہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو مراد بھی قرآن ہے۔ اب وہ تیسری آیت آپ لے کر جو ہے اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یہاں پر آپ کے مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی، جو قمی کے میں نے حوالہ دیا اور آپ کی وہ تفسیر ہے تفسیر صافی، اس کا حوالہ دیا، اس نے جب لحافظون کے تحت کیا کہ من تحریف و زیادتی و تبشیر و نقصان، تو انہوں نے قرآن کو ہی مراد دے کر جو ہے وہ اس کی تفسیر کی۔ تو لہٰذا یہ جو مراد آپ ایک قسم کی کھچڑی بنا رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ دلیل نہیں بنتی پیارے بھائی۔ اس سے سورہ قیامت کے اندر تو صراحتاً موجود ہے کہ وہاں قرآن کا ہی ذکر ہو رہا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ لا تشرک بلسانک لتعجل بھی، کیا پیارے حبیب آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ بے شک ہمارے اوپر ہی ہے کہ اس کا جمع کرنا
اور اس کا پڑھانا. اب اس میں تو صراحتاً ہے اللہ نے فرمایا جمع کرنا. اب دیکھیں پیارے بھائی کہ قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے، میری بات اس کے حوالے سے کر لی. آپ ظاہر کو تو مانیں، اگر آپ مانتے ہیں ظاہر کو بھائی میرے میں جو قرآن دو گتوں میں موجود ہے یہ بالکل جو ہے وہ کامل ہے، اس میں تحریف نہیں، کمی نہیں، پھر ہم باطن کی طرف جائیں گے، پھر حدیث کا ٹاپک چھیڑیں گے. انشاءاللہ بندہ نہ چیز حاضر ہے، جب آپ کہیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم اس پر بھی کلام کر لیں گے کہ باطن کا ذخیرہ جو ہے وہ کس کے پاس کتنا ہے، اس کا اہتمام کتنا کیا گیا، ذرا یہ ہمارے ایمانیات کے ساتھ ہے. تو ہم پہلے ظاہر کو تو ہم مانے نا، کیا مانتے ہیں کہ جو ظاہر ضرورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے یہ کامل ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، اس میں کمی نہیں، اس کو مانتے ہیں. اب بات اس کی ہو رہی ہے، آپ باطن کی طرف جا رہے ہیں پیارے بھائی، تو نہ جائیں تاکہ ٹائم زیادہ لگے. پہلے ہم دو پوائنٹ بتا دیں کہ ظاہر کو مانتے ہیں، پھر ہم باطن کی طرف چلے جاتے ہیں. ظاہر کو کامل مانتے ہیں آپ؟ ختم ہو گئی آپ کو بات؟ ختم ہو نہیں گئی میں بات کرنا آپ؟ چاہ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ ظاہر کو مانتے ہیں کامل آپ؟ آپ مجھے وہ 7 حروف دکھائیں تو ہم مانیں گے. کون ہے ساتھ روح؟ وہ جو جن وہی ساتھ روح 7 پر حروف، قرآن پر ہے؟ وہی 7 حروف. اچھا، آپ اب میری باری ہے یا آپ نہیں یا پہلے مزید آپ بات بات کرنا کر رہے تھے، چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا میری اب آئے نا اصل یہ تھی. پہلے یہ بات کر دیتے تو اتنی جو ہمارا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضائع ہوا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا وہ ضائع نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا شروع میں ہی کہ بھائی ایک ظاہر بھی ہمارے پاس اہمیت کا حامل ہے، باطن بھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ظاہر کی جب بات ہو رہی ہے تو اب باطن کے اوپر آپ نے 20 منٹ تقریباً لیکچر دیا ہے، میں نے نہیں بولا اس لیے کہ آپ ہی قطع کلامی نہ ہو جائے. تو پہلے یہ تو کور ہو جائے نا کہ ظاہر کو آپ تسلیم کرتے ہیں کامل کا نہیں کرتے، پھر باطن کی طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہم تو حاضر ہیں. مولوی صاحب، آپ نے ایک عقلی دلیل لے کے آیا تھا نا، عقلی جی دلیل کہ عقل کہتی ہے کہ جی جی قرآن کامل ہے. آپ نے ایک جی آیت میں نے آیت پہلے لے کے نقلی آئے. دلیل پیش کی تھی، آپ نے اس پر نقد وارد کیا، تو پھر میں نے کہا کہ بھائی عقل بھی کہتی ہے عقلی کہ دلیل یہ پیش ساری کیا ہے کتاب ہے، اس لیے میں تو نے کہا آپ نے تھا. میری بات پہ توجہ نہیں دی بھائی کہ جس طرح قرآن جی میں نے آخری کتاب ہے، اس طرح سنت بھی آخری سنت ہے، شریعت بھی آخری شریعت ہے. بالکل سنت بھی آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے، وہ ہم، سنت اور علیحدہ ٹاپک سے بات کریں گے نا، اس میں شامل نہ کریں. عقائد حقہ بھی آخری ہے. اگر اللہ نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جو حقیقتاً لی ہے اللہ نے، ہمارے نزدیک لی ہے اللہ نے. ان آیات سے ثابت نہیں ہے جو آیات سے آپ استدلال کر رہے ہیں، نہیں، اللہ نے لی ہے. لیکن اللہ نے اسی طرح شریعت کی بھی حفاظت کی ذمہ لی ہے. اس طرح نے قرآن کے باطن کی بھی ذمہ داری لی ہے، عقائد حقہ کا بھی ذمہ داری لی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے معانی نہ ہوں تو دین کامل ہے. نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، سنت مفقود ہے، دین کامل ہے. شریعت مفقود ہے، شریعت میں ملاوٹ ہے، بدعتیں ہیں، تو دین کامل ہے. نہیں، یہ قرآن کا صرف الفاظ، اگر اس کے ساتھ صحیح سنت کامل شریعت نہیں ہے، دین کو کامل نہیں بناتی. اللہ نے سب کے ایسا اہتمام کیا ہے، ذمہ داری لی ہے کہ سب کا بقا ہو، سب کی حفاظت ہو. اور وہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ نہ بخاری سے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، نہ مسلم سے، نہ حفاظ سے، کسی سے نہیں ہوتی. وہ امام معصوم علیہ السلام سے ہوتی ہے. وہ ایسا شخص جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو، جس کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، جو اسی علوم کا، انہی عصمت کا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں حامل ہے، انہی کا حامل ہوں. اللہ یاری اس کے صاحب علاوہ اس کا معذرت، کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ اللہ آپ یاری کو رضا جی صاحب بات سنیں. آپ بالکل موضوع سے بالکل ہٹ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ جو نا خلیفہ کی بات اور اس کے بعد عصمت کی بات اور آئمہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل انشاءاللہ ہم نہیں اگر آپ کہیں گے بندہ نہیں، نصیحت بالکل میں حاضر ہے، نہیں ہٹ رہا ہم اس پر ہی بات کریں گے. میرے بھائی پیارے بھائی صاحب. بات آپ نے سنیں، نہیں ہٹ عقلی رہے ہیں، دو دیکھیں نا. جلیل لایا نا، آپ کی عقلی دلیل کا میں جواب دے رہا جی ہوں جی کہ آپ کا عقلی دلیل ناقص ہے. آپ اگر عقلی دلیل لاتے ہیں نہیں میری قرآن کی، عقلی دلیل ناقص ہے، ٹھیک ہے میری. آپ کہہ رہے ہیں عقلی دلیل ناقص ہے، وہ عقلی دلیل کیسے ناقص ہے؟ وہ آپ تو جو بیان بات کیا نا میں ابھی نے، آپ آپ کر توجہ رہے دیں ہیں، گے تو سمجھ آئے گی. نہیں دیکھیں حضور میری بات سنیں. آپ بالکل اپنے اصل ہمارے اپنا جو موضوع ہے اس پر آتے ہیں. دیکھیں آئمہ اہل بیت اطہار ہماری بھی عقیدتیں ان سے ہیں، ہم ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور عصمت کی جو بات یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان کافی زیادہ جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اور اس کے بعد خلافی سارے معاملات ٹاپک علیحدہ ہیں، اگر پھر کسی کو شامل کریں گے پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے. چھوٹی سی بات ہے جو دو گتوں میں قرآن ہے، اس کو ہم محفوظ مانتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ ہم تو کریں گے معنی قرآن کا باطن کے کیا حوالے کریں گے سے، بھائی؟ بالکل مانتے ہیں. آپ خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ معنی جی قرآن کریں اہم گے، ہے، کیوں نہیں سنت کریں اہم گے ہے. میرے بھائی. تو اس کا قرآن اللہ نے کیوں، دیکھیں اللہ نے اس سب اللہ تعالی
اللہ جی نے اللہ تعالیٰ ان نے کا قرآن قید کو کیوں نہیں نازل کیا کیا ہے ہے؟ نا، میری بات سنیں، قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اسی کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ اسی کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا تحفظ کا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا تحفظ اللہ نے کیا ہے. اب باقی جو آپ احادیث کی طرف جا رہے ہیں، باطل کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. پہلے اس کو تو کور کریں. دیکھیں پہلی سیڑھی جب عبور کرتا ہے پھر دوسری پر جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچانک چھلانگ ٹھیک ہے. دوسری تیسری سیڑھی پر نہیں لگائیں، میں گریں ہی دوسری پڑیں گے. طرف نہیں لگا رہا چلان. دیکھیں آپ جو لگا رہے ہیں فرما نا، رہے ہیں نا، درست لگا رہے ہیں. میں نے آپ کی دیکھیں، میں نے دلیل. کوشش کی کہ میں آپ کی گفتگو کے اندر قطع کلامی نہ کروں. دیکھیں بسم آپ اللہ نے بات 10 کریں، آپ 15 منٹ بات کریں، گفتگو کی، میں نے بسم اللہ کوشش بات کی کریں، جتنی مرضی آپ قطع بات کرنا کلامی چاہیں نہ بات کریں. کروں. میں نے یہی کوشش کی. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئے نا، اس سے جب انشاءاللہ جب یہ کور ہو جائے گا تو انشاءاللہ بندہ نشید حاضر ہے. ہم دوسری طرف بھی جائیں گے. اب یہ قرآن ظاہر ہے، آپ کہتے ہیں جی باطن کا کیا کریں گے؟ اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے. تو پہلے یہ جو ظاہر ہمارے پاس دو گتوں میں قرآن موجود ہے، یہ جی جو دو گتوں میں قرآن موجود ہے، کیا یہ کامل ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو احادیث باطن جو آپ کہہ رہے ہیں، احادیث کا نام لے کر دیگر معاملات کی طرف، کہ وہ بھی تو دین کا حصہ ہے، ہم اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ. آپ سے اچھا جو ہے نا وہ اگلے ہفتے ہم اس پر کلام کر لیں، کوئی آپ پرابلم ہم نہیں ہے، نے کوئی پریشانی نہیں ہے، پر اس کو تو تسلیم کریں نا. آپ نے سوال کیا ہے، آپ کو سوال کا حق ہے، مجھے بھی سوال کا حق ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن جی کامل جی ہے، یہ بدیہی ہے یا یہ نظری بات ہے، یا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ بدیہی نظری کا فرق سمجھتے ہیں؟ جی دلیل ہے. جی نہیں آپ حضور جی بدیہی الحمدللہ نہیں، سمجھتے سوال ہیں یہ ہے تو. یہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ فرق سمجھتے ہیں؟ جی سرکار یہ بالکل بدیہی ہے، واضح ہے، قرآنی آیات سے واضح ہے کہ تو قرآن اس مجید کے جو ہے اس کے یہ لیے اللہ دلیل تعالیٰ کی جل ضرورت ہے، جلالہ ٹھیک ہے کا نا؟ کلام ہے. قرآن کامل ہے یا ناقص ہے، اس کے لیے یہ دلیل کی دلیل دی ہے ضرورت نا ہے. میں نے حضرت. اچھا آپ ٹھیک، کہتے ہیں کہ قرآن. اچھا مجھے دو لفظوں میں آپ بتا دیں یہ قرآن ناکامل نہیں ہے؟ میرے جو بھائی ہمارے میرے پاس دو بھائی گتوں میں ہے یہ تو کامل نہیں ہے، عائشہ آپ سے بتا پوچھو دیں. نا، ٹھیک عمر سے پوچھو، عبداللہ بن نہیں مسعود سے پوچھو، آپ بخاری کچھ مسلم سے دیکھیں نا، پوچھو. وہ میری بات سنیں. اچھی بات ہے. میں نے مجھے ابھی آپ نے بات کی، میری بات سنیں. ابھی مجھ سے بات آپ نے کی قرآن کے کامل ہونے پر. میں نے قرآن کے اندر سے آپ کو آیتیں دکھائی ہیں، چند آگے میں نے دکھائی دی لیکن میں نے آپ کو دکھائی ہیں. میری آپ سے عرض ہے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہ جائیں، عائشہ سے پوچھیں، اس سے تھوڑا سا نا الفاظ کا بھی چناؤ اچھا کریں. میری عرض یہ ہے کہ آپ پھر دوسری طرف نہ جائیں، آپ قرآن میں ہی آئے نا. آپ قرآن سے کوئی آیت مجھے دکھا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ قرآن جو ہے یہ تحریف شدہ تحریف ہو سکتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ اچھی تعالیٰ نے بات ہے. تحفظ کا ذمہ نہیں لیا ہوا. کوئی قرآن سے آپ دیں نا مجھے آئے دلیل. میں نے قرآن سے حدیث دیکھیں آپ کو بھائی، دلیل دی ہے، آپ بھی قرآن سے دیں. اوکے دیکھیں عزیزو، یہ جی جی بات کہ قرآن کیا کامل ہے یا ناقص ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ ایک بدیہی بات نہیں ہے جیسے میں آپ کو سورج کو دکھاؤں، یہ سورج ہے سامنے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ کھولو تو نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے دو دلیل لے کے آئے. تین دلیل، ایک ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ایک دلیل ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دوسری دلیل ہے. ایک تیسری دلیل عقلی دلیل لے کے آئے. عقلی دلیل تو پتہ چلا آپ لوگوں کا کہ ان کا عقلی دلیل باطل ہے، ان کے اپنے مسلک کو بھائی. باطل کر دیتی ہے، بس مسلک کو باطل کر دیتی. جہاں تک دو آیتوں کا تعلق ہے ان کا جواب میں پہلے بہت دے چکا ہوں، لیکن انہوں نے ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ دوبارہ تکرار کرتے ہیں. عزیز دیکھو، جب بھی انسان کوئی دلیل لے کے آتا ہے تو وہ متشابہ دلیل جو ہے دلیل نہیں ہو سکتی. متشابہ دلیل نہیں ہو. ایک دلیل میں مختلف اگر احتمالات ہیں، وہ صریح نہیں ہے ایک بات پر. مثلا میں ایک وصیت ہے، میراث کا ایک نزاع چل رہا ہے کہ یہ باغ جو ہے، یہ زمین جو ہے کس کی ملکیت ہے. اگر وصیت اس طرح ہے کہ اس میں وہ صریح نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس وصیت کی روح سے الفاظ ایسے ہیں، ہو سکتا ہے ایک اس بائی کا ہو یا ہو سکتا ہے اس بائی کا ہو. وصیت اس شخص نے صحیح نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وصیت بیکار ہے. یہ نزاع اس وصیت سے حل نہیں کر سکیں گے آپ کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے. سند ایسی ہونی چاہیے، سند مدعا میں صریح ہونی چاہیے. میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ لہو کا ضمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے، مولوی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ لہو کا جو ضمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹتا. یہ خود پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے اکثر لوگ ماتوریدی ہیں. یہ تعویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی ہے، یہاں پہ جلد نمبر ہے 6، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی آیت کے ذیل میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مفسرین فرماتے ہیں لَهُ لَحَافِظُونَ ای محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لَهُ لَحَافِظُونَ سے مراد کون ہے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ای نحفظه بالذکر الذی انزل علیہ، ہم اس ذکر کے ذریعے ان کی
حفاظت کریں گے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. واللہ یعصمک من الناس کقولہ واللہ یعصمک من الناس. یہ واللہ یعصمک من الناس کی طرح اللہ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ ہم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں حفاظت کریں گے. تو میرے بھائیو، آپ ایک سند لے کے آئے ہیں کہ سند کی روح سے یہ باغ میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، ٹائٹل لے کے آئے باغ میری ملکیت ہے. اس ٹائٹل میں، اس باغ میں، اس سند میں، اس ڈیڈ میں، اس میں ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ یہ آپ کی ملکیت کو ثابت کرے. ایسے الفاظ نہ ہو کہ ممکن ہے کہ آپ یہ باغ آپ کی ہو. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب احتمالات آ جاتے ہیں تو پھر اس سے استدلال کامل نہیں ہوتی. یہ ایک بات. دوسری بات، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الذِّكْرُ النُّبُوَّةِ أي إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا النُّبُوَّةَ وَإِنَّا لَهُ أي لِرَسُولِهِ لَحَافِظُونَ لَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ. کہتے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ذکر سے مراد نبوت ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر، ذکر سے مراد نبوت، اور ہم اس نبوت کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. تو یہ احتمالات ہیں میرے بھائی. آپ کوئی ایسا دلیل لے کے آئیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے لیے محکم احادیث کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فصل خطاب ہے. حدیث لے کے آئیں اس آیت کی ذیل میں کہ لہو سے مراد قرآن ہے. وَإِلَّا یہاں پہ احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے قرآن ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، ہمیں نہیں معلوم. اس ٹائٹل کی طرح، اس سند کی طرح کہ یہ باغ کس کی ملکیت ہے. احمد کی ملکیت ہے جو زید کا بیٹا، یا اس احمد کا بیٹا کی سند ہے جو عمر کا بیٹا ہے. اگر سند میں وضاحت نہیں ہے، مختلف احتمالات ہیں، وہ سند بیکار ہے. اسی طرح آپ کی جو دلیل ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں واضح الفاظ میں کہ آپ دلیل لے کے آئیں کہ لہو، ضمیر لہو کا پلٹنا کسی اور شخص کی طرف، کسی اور فرد کی طرف بشمول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محال ہے، مستحیل ہے. یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایک احتمال کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری آیت جو یہ اس سے استدلال کرتے ہیں، سورہ مبارکہ قیامہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اس آیت کی ذیل میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، تفسیر طبری میں ابن عباس کا قول، یہ کتاب تفسیر الطبری جزء السادس، چاپ دار ابن الجوزی بالقاہرہ، سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہ ہے آیت عزیزوں، لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے وقت بھلے اپنی زبان جو ہے وہ اس میں تعجیل نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، اپنی زبان گھماتے رہیں تاکہ جلدی جلدی سے پڑھا کریں. ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم اس کو جمع کریں تو آپ اس کی جمع شدہ قرآن کی اتباع کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. پھر ہم پہ واجب ہے کہ اس کی حفاظت کریں. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وبيانه. قال ابن عباس هكذا وحرك شفتيه. ابن عباس نے اپنے ہونٹیں حرکت دی اور کہا قرآن سے مراد یہ ہے کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به، اپنے ہونٹیں زیادہ نہ گھمائیں. اچھا، اس کی تفسیر میں صفحہ نمبر 558 میں ملاحظہ فرمائیے ابن عباس کیا فرماتے ہیں. ابن عباس لا تحرک به لسانك لتعجل به قال كان لا يفتر من القرآن مخافة ان ينساه. یہ مخالفین کے احادیث ہیں، ہماری نزدیک اس کی حجت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، مجھے قرآن کی فراموشی نہ ہو، قرآن کی نسیان نہ ہو مجھے. پھر فقال اللہ، اس کے جواب میں اللہ نے کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا ان نجمعه لك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ ڈرے نہیں، قرآن آپ نہیں بولیں گے، ہم آپ کے لیے جمع کریں گے اس قرآن کو. کہاں جمع کریں گے؟ صدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سینہ مبارک میں جمع کریں گے تاکہ بھول نہ جائیں. ان علینا جمعه وقرآنه. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یقول تعالی ذکر ان علینا جمع هذا القرآن فی صدرک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حتی نثبته فی. ہم اس قرآن کو آپ کی سینے میں جمع کریں گے. یہاں پہ جمع ہونا کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ایک احتمال ہے بھائی. کہاں پہ جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں پہ جمع ہونے کی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں.
کہ ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ آیت نہ ہوتی بھی تو ہمارے سر آنکھوں پر. آپ تو کہتے ہیں کہ جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کیا، وہ خود اس نے شہادت دیا، عثمان نے زید بن ثابت خود کہ اس کی شہادتیں موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے. اس کو آپ کہتے ہو، اس میں بڑا فرق ہے. وہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا بعد میں، اور وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدر اقدس میں، سینہ مبارک میں. اچھا، جب یہ بھلے فرمایا وَقُرْآنَهُ حَتَّى تَقْرَأَهُ بَعْدَ أَنْ جَمَعْنَاهُ فِي صَدْرِكَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم نے آپ کے سینے میں اس کو جمع کیا تو پھر آپ اس کی اتباع کریں. سمجھ میں آئی نا بات لوگوں؟ اب عزیزو، جو آیات یہ لے کے آ رہے ہیں میرے عزیزو، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ان آیات کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ احتمالات ہیں، لیکن جب احتمال آ جاتا ہے وہ دلیل نہیں ہوا کرتی. ان کے لیے ٹھوس، جیسے ہم اللہ کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کو احتمال سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اللہ ہو سکتا ہے اللہ موجود ہو، یہ کوئی دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو سکتا ہے کوئی نبی ہوں، یہ کوئی ایمان نہیں ہوتی، احتمال دلیل نہیں ہوتی. آپ ٹھوس دلیل لے کے آؤ بھائی کہ آپ کے مذہب میں اتنا قانون کو بھر دیا تم لوگوں نے. یہ تو اس کی جھوٹ تو بہت واضح ہے، قرآن ان کے نزدیک کامل ہے. تو دکھاؤ ہمیں سبعۃ حروف، ہمیں دکھاؤ. دلیل تمہارے پاس تو ہے نہیں، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ دلیل عقل ہے، نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں. تو دکھاؤ ہمیں سبعۃ حروف، کم از کم دکھاؤ. مولوی صاحب چلے گئے آپ ہیں؟ اچھا، ہم تو نہیں کوئی گئے، ہم دلیل، آپ کی بات سن رہے ہیں توجہ سے. ہاں کوئی ہمیں دلیل دکھائیں، آپ بسم اللہ کریں. یہ دو دلائل تو آپ کے باطل ہو گئے، مزید کوئی دلیل دکھاؤ. جو حضور آپ نے جو چند حوالے جات دیے نا، وہ تفسیر تبری کے حوالے سے یا دیگر حدیث کی کتابوں کے حوالے سے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اس میں احتمالات علی لاہو کے ذریعے جو ہے وہ اس کے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی بعض کا ہو سکتی، دوسری لا تحرک بلسانک لتعجل بھی، اس میں اب یہ سرکار کے سینہ مبارک پر. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے آپ کے بقول. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں قرآن کے محفوظ ہونے کا چلو تفاسیر کے اندر ذکر کیا ان آیات میں، لیکن دیکھیں قرآن کی اس آیت میں جو ہے وہ جو کرینہ کبھی پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے نا کہ ذکر سے مراد قرآن ہو سکتا ہے، اور کبھی کرینہ یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. آپ نے کافی لمبی گفتگو کی، ٹھیک ہے، یہی آپ نے کہا کہ استعمالات ہیں اس میں کہ سرکار کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں دلیلیں جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا ناقص ہو جاتی ہیں، یہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ قرآن کے تحفظ پر یہ دلالت نہیں کرتی. تو اگر قرآن کے جو ہے وہ تحفظ پر یہ آیات دلالت نہیں کرتی تو آپ کے ہی مفسرین نے لکھا ہی نہیں آیات کے تحت لحافظون کے تحت، اس سے مراد قرآن ہی ہے کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ تحریف سے اور زیادتی کمی سے جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اور حتیٰ کہ آپ کی تفسیر میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ امامیہ کا اجماع بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تحریف نہیں ہو سکتی. اس کے اندر نہیں، آپ جا کر تفسیر دیکھیں، قمی اس میں میں یہ بات نہیں ہے، دیکھیں تفسیر انہوں نے قمی میں لکھا سے ہے. کوئی بات نہیں، تفسیر قمی میں یہ حوالہ جی نہیں دیکھیں ہے. جا کے آپ اٹھائیں نا اس آیت کو سرکار، اس آیت کو سرکار جا کے پڑھیں ایک بار، اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں کھولیں. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس سورت جو ہے وہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے تحت انہوں نے تفصیلی کلام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن میں تعریف نہیں ہونے دیں گے. پھر اس میں انہوں نے دلائل بھی دیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ قرآن آپ کے کسی اور سامنے اور تفسیر کی پیچھے بات سے کر رہے ہیں. باطل اس میں داخلے، یہ پوری لمبی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نیچے آ کے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اور دوسری آیت میں کہ اس میں قیامت کے لیے اختلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ اس مذکورہ آیت کے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اس میں زیادتی نہیں ہے، اگر زیادتی ہو جائے تو حفاظت خدا کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. اس پر آگے انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کے اس پر تمام محققین علماء کا اتفاق ہے کہ آپ اس کوئی میں اور کوئی کتاب پڑھ زیادتی رہے ہیں نہیں ہے. بھائی مولوی لہذا وہ صاحب، میری بات سنیں، لہذا آپ وہ کسی اور کی تحریف کتاب پڑھ، وہ جو تفسیر قمی زیادتی نہیں ہے، تفسیر قمی نہیں ہے، یہ کسی اور کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ. صحیح طرح سے آپ چیک کریں آپ کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تفسیر قمی ہے نہیں. یہ تفسیر قمی جو ہے اسی کو پڑھ رہا ہوں میں، یہ اردو ترجمہ ہے میرے پاس. یہ تفسیر قمی نہیں.
آپ کھولے نا جا کے پڑھے نا ایک بار، آپ سامنے اسکرین پہ لے کے آئیں. تو صفحہ بتاؤ، میں میرے پاس عربی ہے تفسیر قمی کا صفحہ جلد نمبر بتاؤ، میں کھول دیتا ہوں. میں اس کہہ میں رہا یہ ہوں باتیں نہیں. اسی آیت میں اسی آیت میں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون میں لحافظون کے تحت انہوں نے لکھا ہے. تفسیر قمی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تفسیر قمی میں یہ باتیں نہیں جو. عزیزو یہ کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ تفسیر قمی ہے. تفسیر قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، جلد نمبر 1، چھاپ قوم ایران. اسی آیت کی تفسیر صفحہ نمبر 373 میں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس آیت کے متعلق وہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آیت نمبر ہے 9، سورہ حجر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ اس آیت کے متعلق ان کا کوئی بیان ہے ہی نہیں. سورہ حجر صفحہ نمبر 372، 373، 374. اس آیت کیونکہ یہ تفسیر جو قمی جو ہے ایک روایی تفسیر ہے، ان کے پاس اس آیت کے ذیل میں روایت نہیں ہے، تو انہوں نے اسکپ کیا. تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. بہرحال آپ کے پاس ہوگا کوئی شیعہ تفسیر ہوگا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، یا مثلا اس مترجم نے اپنے آپ سے اس میں اضافہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. بہرحال تفسیر قمی میں یہ باتیں نہیں ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے، میں آپ کو قاعدہ بتاؤں کہ مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی. مفسرین کے اقوال کسی کے لیے حجت نہیں ہے. یہ مفسرین کے اجتہادات ہیں. ہو سکتا ہے صحیح ہو، وہ احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. ہم مفسر کے دلیل کو دیکھیں گے. مفسر کی دلیل اگر صحیح ہے تو سر آنکھوں پر، مفسر کی دلیل اگر نہیں صحیح، واضح نہیں ہے، تو ہم نہیں مانتے. اگر کوئی آپ کسی شیعہ کتاب سے آپ نقل کر رہے ہیں کہ کسی نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے جس طرح جماعت مخالفین کرتے ہیں، تو اس مفسر کا رائے ہے. آپ ہمارے لیے اگر حجت لے کے آنا چاہتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال لے کے آئیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا. مفسرین کے اقوال سوائے احتمالات کے اور کچھ نہیں ہے، احتمالات ہیں. اچھا، اب آپ سے گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کا ادعا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے مذہب میں کامل ہے، جو بالکل ایک جھوٹی بات ہے، عوام فریبی ہے، اور آپ کے علماء نے آپ کو جھوٹی باتیں سکھائی ہیں. آپ لوگوں کے کتب میں یہ باتیں نہیں ہیں. آپ کے اعاظم اور اکابر جنہوں نے آپ کے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، ان لوگوں کی یہ بات نہیں ہے. تو آپ مہربانی کریں، ہمیں وہ حروف سبعہ دکھائیں کہ آپ نے اپنی کتب میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو 7 حروف پہ پڑھو. تو مجھے سمجھا دیں آپ کے 7 حروف کیا ہیں اور آج وہ کہاں ہیں، تاکہ کیونکہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو 7 حروف پہ پڑھیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جی سر. علامہ صاحب بسم اللہ کریں. کال ملاؤ یہ ہمیں 7 حروف. کال آپ او کا ہے، چلے میں آ رہا سی کال آپ کا ہے. لاہور میں تو یہ آج بدی ہی نہیں، یہ اندر احتمالات نہیں، وہ میں کڈی نا تو صرف کہاں چلے گئے؟ واپس آ جائیں مولوی صاحب، واپس آ جائیں. یہاں پر ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے کامل ہونے پر. صحابہ کا کوئی شہادت نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے سوائے اس کے کہ یہی 2 آیتیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ان علینا جمعہ وقرآن. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ادعا کرتے ہیں قرآن کامل ہے، تو ہمیں حروف سبعہ دکھاؤ. ختم بات. حروف سبعہ کم از کم ہمیں دکھاؤ. قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں قرآن کامل. یہ قرآن میرے پاس ہے، کئی نسخے ہیں قرآن میں مجید کے، مختلف ملکوں کے چھپے ہوئے قرآن ہے میرے پاس. حروف سبعہ مجھے دکھاؤ. حروف سبعہ سے کیا مراد ہے اور وہ کہاں پر ہے؟ مولوی صاحب ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں. یہ چلے گئے بھائی، مولوی صاحب چلے گئے.
تشریف لائے واپس. جی جناب، میں آپ جی کا السلام اسم گرامی بھول گیا. آپ کا اسم گرامی کیا تھا میرے بھائی؟ محمد ابو ذر. ابو ذر صاحب. ابو ذر صاحب، ہمیں حروف سبعہ دکھائیں گے قرآن مجید کے، یا کوئی دلیل ہے؟ حضور اصل میں کوئی دلیل ہے کوئی اصل قرآن میں کے کامل ہونے پر اصل میں آپ میرا کے پاس؟ موبائل میرا میرا موبائل جو ہے وہ آف ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دوسرے موبائل کو یوز کیا ہے، اس لیے جو ہے نا اوکے وہ کچھ اوکے دیر اوکے، چلے کوئی گی. بات نہیں. جی حضور، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو حروف سبا کے حوالے سے میں بات جو ہے وہ آپ کے پاس سامنے انشاءاللہ لے کے آؤں گا. اگر اور اصل میں دلیل تھوڑی ہے سی نا، میں آپ کے پاس آپ کوئی نبی جی کریم جی صلی میری اللہ علیہ بات وسلم کی حدیث ہے، دکھاؤ ہمیں. قرآن کامل ہے. کوئی سی نہیں، صحابہ کی دیکھو شہادت آپ ہے نے کہ یہ جو قرآن میری کامل ہے، بات ہمیں سنی نا، دکھائیے. میں نے دیکھا ہمیں جاتے دکھائیے حضرت سنیں نا، حضرت صاحب سنیں نا آیت. میری بات. آپ نے قرآن کی میں دو نے آیتیں دکھائی ہیں نا، اس سے ثابت نہیں ہوتی. اب کوئی اور دلیل لے کے آؤ. میری بسم اللہ. میری آیت میری بات سنیں نا. وہ جو ہوں. میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، پر آپ نے تبریغ کے حوالہ جات پیش کیے. کہا کہ جی بھائی یہ قرآن کے کامل ہونے پر بالکل جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی، نہ ہی اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کا کامل ہونا. اب آپ نے تفسیر تبریغ کے کچھ حوالے دیے، کچھ آپ کھا گئے. اب جو آپ نے باتیں کی نا، دیکھیں شروع میں امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبریغ کا اصول ہے کہ جو کبھی قول ہے اسی کو پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اگر کوئی ضعیف قسم کا کوئی بھی قول ملتا ہے تو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. شروع میں انہوں نے جتنا بھی کلام کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں، تو اس میں پہلا قول انہوں نے جو کیا نا، انہوں نے یہ کہا کہ انا للقرآن، آگے لحافظون من ان یزاد فیہ باطل ما لیس منہ ایوں کا سمنہ ما ہوا منہ احکام و اشد. آگے کلام انہوں نے کیا، پہلا انہوں نے یہ کیا، اس کے نیچے انہوں نے طویل کلام کیا، انہوں نے گفتگو کی. آخر میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ جس لفظ سے کیا وہ لفظ یہ ہے، کہا کہ وکیلا، اور یہ بھی کہا جاتا کہ ہاں الہاؤ فی قولی وانا لہ لحافظون، کہ اس آیت میں جو لہ لحافظون میں ہاں ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من ذکری، اس ذکر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انا لمحمد حافظون ممن ارادہ بسوء من اعدائی، یعنی اس کا یہ انہوں نے قیلا سے بیان کیا کہ بھئی یہ ایک ضعیف قول ہے. اصل جو پختہ قول ہے وہ پہلا ہی ہے، اس پر انہوں نے کلام کیا، اس کے اوپر انہوں نے محدثین کے اقوال پیش کیے، اور آخر میں انہوں نے قیلا کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ یہ ضعیف قول ہے. اور آپ کو پتا ہے جب قیلا کے ساتھ کوئی بات بیان کی جاتی ہے بعد میں، تو اس کا اشارہ اس بات پر ہو یہ انتہائی کمزور ہے. یعنی یہاں پر اس کو مراد لیا گیا ہے، یعنی ابو جیسے ذر آپ نے بھائی، لیا گیا، لیکن یہ بات میری سن لینا حضرت، میری بات سن لیں، یہ انتہائی کمزور ہے کہ اس کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیں، یہ انتہائی کمزور ہے. اب اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن ہے، اور قرآن کی حفاظت کا یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اور قرآن مجید فرقان مجید کے تحفظ کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. اس کے اوپر تمام مفسرین کا اجماع، اہل سنت کے مفسرین کا میں نے آپ کو اجماع. بتایا کہ نہیں، آپ کے مفسرین کا بھی میں نے اجماع. بتایا کہ انہوں نے یہاں پر قرآن لی ہے. اجماع. اب یہ ضعیف اجماع. قول ہے، انتہائی ضعیف قول ہے کہ سرکار کی ذات مراد ہو. وہ اور ماتوریدی. دوسری بات آپ کہنے قرات ابو سبا، ذر بھائی، بات سنیں ایک نا، منٹ. آپ ایک، کہنے جی 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 سر. جی 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 ابو جی فرمائیں فرمائیں. ابو ذر بھائی، میں نے اس آیت کے ذیل میں آپ سے غلط فہمی ہوگی، میں نے تبری آپ کو نہیں دکھائی. میں نے جو آپ کو کتاب دکھائی ہے وہ تفسیر ماتوریدی تھی. وہ دوسری آیت سورہ حجر کی آیت تھی جس شاہ کے ذیل سمجھے میں نا، میں نے کیونکہ میں نے تبری دکھائی. موبائل تھوڑا فاصلے پر تھا، مجھے ایسے لگا آپ نے تبری کا حوالہ دیا ہے، نہیں، اور مجھے کچھ نظر بھی وہ سیدھا کلیئر نہیں آیا، کچھ سکرین ہاں، چھوٹی تھی. میں نے تبری نہیں دکھائی ہے، میں نے تفسیر ماتوریدی دکھائی. اور بھی میرے پاس تفاسیر بہت ہیں، تبری میں بھی ہے یہ قول. لیکن بہرحال آپ اگر دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں نا، دوسرے احتمالات کو آپ کو باطل کرنا پڑے گا. تو آپ ٹائم ضائع نہ کریں، آپ کا دلیل نہیں ہے بھائی، تو آپ موو کریں دوسرا دلیل. اگر آپ کے پاس ہے تو ذکر کریں، اگر نہیں ہے تو ہمیں حروف سبعہ دکھائیں. بھائی اس آیت پہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس دلیل اصل نہیں ہے. آپ آپ میری مجھے بھی بات معطل کیا، آپ نے کی تاخیر دے بات رہے ہیں، تو ناظرین کو بھی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں نا. دلیل اگر ہے تو ذکر کرو کہ بھئی یہ دلیل یہ ہے کہ لہو لحافظین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹ سکتا، یہ متعین ہے. اس طرح تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث نہ روایت، وإلا متن قرآن کی اسی احتمالات سب موجود ہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں تھوڑا سا نئی اعتبار سے بتائیں کہ یہ لہو ہو کی ضمیر سرکار علیہ السلام کے ساتھ کیسے پڑ سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، پیچھے سرکار علیہ السلام کا ذکر ہے، میں نے آپ ایک کی کرینہ خدمت میں بھی ہوتا ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں کہ آپ کہیں گے ذہنی طور پر، لیکن دیکھیں قرآن کی آیات جو ہیں جن کا ذکر، قرآن آیات جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ قرینہ تن بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے. اب آپ کیا نبی کریم علیہ السلام کی ذات مراد ہے، آپ کے پاس کیا حجت ہے؟ مجھے مفسرین کے جو ضعیف اقوال ہے، جو ضعیف اقوال ہے، مراد ضعیف طور پر لیا جاتا ہے جی سرکار جو ہے وہ مراد ہے، یہ ایک بہت نہایت ضعیف قول ہے. اور یہ ایک سمجھ لیں کہ
نہایت درجے کا جو ہے وہ ضعیف ہے. آپ بتا دیں بھائی سرکار علیہ السلام کی ساتھ میں ظاہر پر آج کو رکھیں سرکار علیہ السلام مراد لیے جا سکتے ہیں ہو ضمیر سے. آپ مجھے بتائیں کس طرح لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں عزیز کیا یہ یہ کہ درست اب ہے؟ مجھے یہ صحیح درست ہے؟ پہلے یہ بتائیں نا. اسی آیات کی ماقبل اور مابعد کو سامنے رکھیں اور دیکھیں اسی آیت کو سامنے رکھیں اور آپ بتائیں سرکار علیہ السلام کی ذات مراد لی جا سکتی ہے؟ اجازت دیں میں بات کروں. دیکھیں عزیز ہوئے جی پہلی فرمائیں. بات یہ ہے کہ عربی زبان کا جو لوگ عرب نحو پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرجع ضمیر کے لیے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے، حکماً اس کا مذکور ہونا کافی ہوتا ہے. اور اسی طرح مخاطب کے ذہن میں اگر ہو مرجع ضمیر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اس کا مرجع ضمیر اس کے ذہن میں ہے، عہد حضوری اس کو بولتے ہیں کہ کیونکہ مخاطب کے ذہن میں یہ مرجع ضمیر موجود ہے. کیونکہ جب شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو ضمیر اگر قرآن پڑھنے والے شخص یا قرآن لانے والے شخص کی طرف پلٹتا ہو تو اس میں کوئی محال والی بات نہیں ہے. استدلال کے لیے میرے بھائی پہلی بات یہ کہ یہ بات ممکن ہے، امکان ہے. یہ تو قواعد کے لحاظ سے قرآن میں اس کے مثالوں کی اگر آپ چاہیں بعد میں استخراج کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور عربی اشعار میں یہ بہت زیادہ ہیں کہ ضمیر پلٹتا ہے. مثلا یہ ضمیر نہیں ہے جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں، ضمیر نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، لیکن اسی طرح ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اس سے پیچھے کسی کتاب کا ذکر ہی نہیں ہے. پلٹتا ہے وہ اس کے لیے، اسی کتاب کے لیے جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس کے عہد حضوری میں ہے، عہد ذہنی میں ہے. اچھا تو یہ اسی طرح ضمائر میں بھی ہوتا ہے. اس کے مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. یہ احتمال ہے. اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو باطل کر دیں. دیکھیں اگر ایک سند ہے اس میں لکھا ہے کہ فلانا زمین احمد کا ہے، وہاں پہ دو احمد ہیں، ایک احمد ہے زید کا بیٹا، ایک احمد عمر کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زید والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ زمین میرا ہے. عمر والا وہ کچھ نہیں کہہ رہا، عمر والا غائب ہے، عمر کا بیٹا غائب ہے. تو یہ احمد ابن زید کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے عدالت میں کہ یہ جو سند میں احمد لکھا ہے اس سے مراد احمد ابن عمر نہیں، احمد ابن زید ہے. وہ عدالت کے لیے، دوسروں کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ احمد ابن عمر ہے، اس سے مراد احمد ابن عمر ہے. نہیں، جب احتمال آ جاتا ہے، جب سند واضح نہیں ہے تو ہم کہہ دیں عدالت والا اس کو یہی کہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ عمر کا ہو سکتا ہے یہ آپ کا ہو، یہ سند واضح نہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باطل کر دیں. آپ باطل کر دیں کہ لہو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور شخص کی طرف نہیں پلٹ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کر نہیں سکتے. وقت ضائع کر رہے ہیں میرا اور ناظرین کا. مولوی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید ان کو آواز نہیں پہنچ رہی. تصویر آپ کی آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی. جی سر. اچھا حضور بات یہ ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، اب 2 گھنٹے اس موضوع پہ بات کر چکا میں اور آپ اسی آیت جی 2 آیتوں پر اور عقلی دلیل پر. عقلی دلیل لے کے آئے وہ قاصر ہے، 2 آیتیں لے کے آئے اس سے ثابت نہیں ہوا. اگر مزید کچھ دلیل ہے تو ذکر کریں پلیز. کوئی حدیث ہے آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی صحابی کا قول ہے، شہادت ہے کہ قرآن کامل ہے، دکھائیں ہمیں. دیکھیں نا، دیکھیں ٹھیک ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اب ٹائم ہم بات کلوز کریں. دیکھیں قرآن آیات میں نے پیش کی، لیکن اکثر مفسرین جو ہیں انہوں نے صحیح یہی مانا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس لیے یہ زیادہ تر درست کے قریب بھی یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے پیارے بھائی جتنے بھی ناظرین ان کو میں یہ آپ سے توسل عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کتب تفسیر کے حوالات جات دیے اور میں نے بھی ایک تفسیر جو ہے آپ کے سامنے رکھی اور پہلے آپ کی تفسیر کے 2 حوالات جات پیش کیے. دیکھیں کسی بھی آیت کے ضمن میں کسی کا کوئی نہ کوئی قول آ ہی جاتا ہے. بعض بات اس مفسرین جو ہیں اگر ضمن اس کا قول جو ضعیف ہو یا غلط ہو وہ شامل کر دیتے ہیں. دیکھیں عقل بھی کہتی ہے اور قرآنی آیت کا سیاق و سباق بھی یہی کہتا ہے، ظاہر بھی یہی کہتا ہے کہ درستگی جو ہے زیادہ کبھی جو ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید ہی مراد ہے. اب عقل اس کی طرف زیادہ مائل اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جب ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ نے جو احتمالات پیش کیے وہ اپنی جگہ بجا ہیں،
اب میں اپنی گفتگو کو آخر کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ اس میں اگر ہم قرآن مجید فرقان مجید کے جو ظاہری اعتبار سے کئی تفاسیر کے حوالے سے اور سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اور مفسرین نے اسی کوئی درست قول قرار دیا ہے، جو آپ نے فرمایا اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو کیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب عقل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ اس اعتبار سے ناقص ہے۔ میرا دوبارہ تھوڑا سا میں ناظرین کے سامنے جو ہے وہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی، کہ آپ نے کہا کہ وہ ناقص ہے، لیکن کیسے؟ کہ ہمارے دین کا جو ہے وہ بنیادی ایک ماخذ قرآن ہے۔ ہاں، درجات ضرور ہیں، درجات دینی ماخذ کے درجات ہیں، قرآن ہے، احادیث طیبات ہیں، آگے سارے ہیں، لیکن اول جو سب سے پہلے ہے وہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ پورے عالم میں اسلام کی جو بنیادی کتاب پہلی سمجھی جاتی ہے وہ قرآن سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے اہل سنہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ تو شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کی بنیادی کتاب تو قرآن کی تصور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان مجید، اگر ہم اس کو کہیں کہ بھائی ہماری جو بنیادی دین کی کتاب ہے قرآن، اب وہ ناقص ہے، ادھوری ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے اور تحریف ہوئی ہے، یہ ادھوری کتاب ہے۔ اب دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں کوئی بھی کتاب ہو اگر اس میں تحریف ہو یا وہ ناقص ہو تو وہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، وہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، اور اس پر اعتبار اٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ملاوٹ ہے، ہم اس کی بات کو کیسے لیں جب یہ اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو جب ہمارے دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن، اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں نقص ہے، تو یہ معتبر نہیں رہے گی۔ تو جب یہ معتبر ہی نہیں رہی ہمارے دین کی بنیادی کتاب، تو جب ہم جس سے دین لے رہے ہیں تو پھر وہ دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہی تو چیزیں تو جو آپ اٹھا رہے ہیں، یہی مستشرقین اٹھا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، بات میں کلوز کروں، یہی بات چلے میں الحمدللہ مسلم، میرا ایمان قرآن پر بھی ہے، احادیث پر بھی ہے، اگر کوئی مستشرق آپ سے یہی بات کہے کہ بھائی آپ کا دین جو ہے قرآن اس کی بنیادی کتاب ہے، آپ تو قائل ہیں نا، ہم تو الحمدللہ قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ کامل ہے، آپ قائل ہیں کہ بھائی یہ قرآن کامل نہیں، ٹھیک ہے، آپ سے وہ کہے کہ بھائی جس دین کے قائل آپ ہیں اس کی بنیادی کتاب جو قرآن ہے، آپ کے بقول وہ تو ناقص ہے، وہ تحریف شدہ ہے آپ کے بقول، تو آپ بتائیں کہ جس دین کی بنیادی کتاب جو ہے وہ محرف ہے اور ناقص ہے، اور وہ جو ناقص ہے وہ تو غیر معتبر ہے، تو آپ کا دین کیسے معتبر ہے؟ تو مستشرقین آپ سے بات کریں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کے حوالے سے؟ آپ ہمیں تو کہیں گے آئمہ اہل بیت اطہار ہیں، معصومین ہے، یا آپ کہیں کہ باطن ہے، یہ ہے، جو غیر مسلم ہے وہ آپ کے دین میں کیسے آئے گا جب آپ اپنے دین کی بنیادی کتاب کوئی غیر معتبر اور غیر معتمد قرار دے دیا، تو آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب دوں؟ الحمدللہ ایمان ہے اس بات پر کہ میری بات سنیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ لہو الحافظون جو ہے اس سے درستی قرآن کی طرف ہے اور اس میں ایمان کی بقا ہے۔ اگر ہم یہ ضعیف قول کو آپ سہارا لے کر بار بار کہیں کہ بھائی ہم اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قرآن کو محرف غیر محرف نہیں مان سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بقول آپ کی جو ایک ضعیف قول ہے اس کو آپ دلیل بنا کے آپ کہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر جب قرآن ہی محرف ہے اور قرآن ناقص ہے تو پھر غیر ہمیں تو آپ کہہ لیں گے ایسی باتیں، غیر مسلم کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ آپ کے دین کی بنیادی کتاب بھی غیر معتبر ہے، آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کا عقل ہے، عقلی دلیل ہے، نقلی کوئی نہیں ہے، ہمارا الحمدللہ شاید پر ایمان ہے، اور درستگی سارے مفسرین کے یہ قرآن اس سے مراد ہے اور اسی میں ایمان کی بقا ہے، اور ضعیف قول قیلا کے ساتھ جو نقل کیا سارے مفسرین نے، کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس کا سہارا لے کر آپ قرآن کو ناقص ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغض صحابہ کی روشنی میں کہ بھائی صحابہ نے ناقص کیا ہے، صحابہ نے یہ کیا، تو بھائی اس میں ایمان کی بقا مجھے نظر نہیں آتی۔ کالو غیر مسلم اٹھ کے ہم سے کہے گا بھائی آپ کے دین کی بنیادی کتاب بھی جو ہے محرف ہے، وہ غیر معتبر ہے، دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ یہ ساری مستشرقین یہی کر رہے ہیں، کتابیں بڑی بڑی انہوں نے اسی میں لکھی ہیں، جو آپ کا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے دین اسلام پر حملہ کیا ہے اور اسی کو آپ ترویج کر رہے ہیں، اور یہی عوام الناس کے ذہن میں آپ بیج بو رہے ہیں، بچوں کے ذہن میں بیج بو رہے ہیں کہ بھائی قرآن ناقص ہے، اس کی جو دلیل ہے یہی ناقص ہے، ادھوری ہے، صرف ایک قیلا ضعیف قول کا سہارا لے کر۔ تو آپ تو یہ جب نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بتا رہے ہیں، کل مستشرق اس سے بات کرے گا تو آپ کی جو ہے وہ ہیلپ سے تو اس کی باتیں جلدی اس کے ذہن میں بیٹھیں گی، وہ تو ابتداء کی طرف چلا جائے گا۔ اس میں ایمان کی بقا نہیں ہے، جو ہم عرض کر رہے ہیں اسی میں ہی ایمان کی بقا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، کاٹ دیا ہے انہوں نے؟ میں سمجھا آپ نے کٹ گیا۔
بہرحال بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کی بات ختم ہے, میں جواب دوں ابو ذر بھائی؟ آپ کی بہت مہربانی. آپ عزیز ہیں, محترم ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے حوصلے سے میری باتیں سنی ہیں. میرے بات دفعہ لمبی بھی ہو گئی, آپ نے بہت حوصلے سے سنی ہے. میں آپ کو داد دیتا ہوں, خدا آپ کو جزائے خیر دے, کہ آپ اپنے عقیدے سے قرآن مجید کی حرمت کی دفاع کرنا چاہتے ہیں, اور قرآن مجید کے متعلق آپ میں تعصب ہے, حمیت ہے, غیرت ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے قرآن مجید کے متعلق پیار ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, ایمان ہونی چاہیے, اور اس کی تکریم کی ایمان کا فرض ہے. جہاں تک آپ کی باتوں کا تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مفسرین کے اکثریت اس طرح کہتے ہیں, تو یہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ 1400 سال اسلام کے آغاز سے 1444 سال ہو چکے ہیں, تو تقریباً 1200 سال سے اس طرف مسلمانوں نے تقریباً یہ عقیدہ بنایا ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. اس سے پہلے اس طرح عقیدہ نہیں تھا, اس سے پہلے اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا. شروع میں یہ عقیدہ نہیں تھا, یہ بعد میں بنی. تو لازمی بات ہے جب میں مسلمانوں نے بہت ساری وجوہات کے بنا پر یہ عقیدہ اپنا لیا ہے, تو اس میں اکثریت انہی کی ہوگی. لیکن اکثریت کسی دلیل کی حقانیت نہیں ہوتی کہ اکثریت نے یہ کہا. بلیے قرآن مجید کا فرمان ہے بلے کہ ولا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے, گرچہ کہ خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. تو دنیا میں جو ہے اکثریت, یہ دینی معاملات اور حق و باطل کا معاملہ اکثریتی قول سے ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات ہے عزیزو, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن, ان کا اپنا عقیدہ قرآن کے متعلق ثابت کرے, قرآنی 2 آیتوں کے روح سے اور ایک عقلی دلیل کے روح سے. اس میں تو یہ کامیاب نہیں ہوئے. میں نے ان سے گزارش کی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے لے کے آؤ. کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. صحابہ کی کوئی شہادت ہو کہ قرآن کامل ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, ایک متشابہ آیات ہیں ان کے پاس جو ان کے مقصود پہ دلالت نہیں کرتی. روایت, حدیث, صحابہ کے اقوال کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اگر عقیدہ اتنا بدیہی ہے, اتنا اسلام کا سینٹر ہے, اسلام کا بھئی اس کے بغیر دین ناقص سب کچھ, آپ جو کہہ رہے ہیں, تو کیوں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے؟ دلیل کیوں نہیں؟ دلیل کے طور پہ یہ کیا لے کے آئیں کہ اگر مستشرقین ہم پہ اشکال کریں تو ہم کیا کریں گے. تو عزیزو, اگر کفار اگر ہم پہ اشکال کریں جو جس اشکال کا انہوں نے ذکر کیا ہے, تو اس کی وجہ, اس کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹی بات بنا دیں, ان کی غلط بات کو جھوٹ سے ہم رد کریں, بلکہ بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اس آیت کے ذیل میں روایت یہی ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن. جادلہم باللتی ہی احسن سے مراد یہی ہے کہ کسی باطل بات کو کہ کوئی آپ سے باطل مقصد کے لیے استدلال کر رہا ہے, اس کی حق بات کو رد نہ کرو. کہ اگر کوئی شخص آپ سے استدلال کر رہا ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اس سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ اب اس کا مقصد مخالف کا بری بات ہے, لیکن وہ دلیل جو رائے بات اس کی صحیح ہے, دلیل اس کی صحیح ہے, تو اس کی دلیل کو اپنے اس کے باطل مقصد کے لیے رد نہ کیا کرو. تم صحیح دلیل لے کے آؤ اس کے بات کو رد کرنے کے لیے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین ناقص ہے اس لیے کہ, اور ناقص ہے اس لیے کہ آپ کے نزدیک آپ کا قرآن جو ہے وہ قرآن آپ اس کے کامل ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ضروری ہے, اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی اس بات میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. مسلمان چاہیں جس طرح کہنا چاہیں کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے ایک ناقص اسلام ہے, ایک ناقص اسلام ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, مستشرقین یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو پیغمبر تھے 23 سال انہوں نے محنت کیا, 23 سال انہوں نے ان کے خطبے کہاں گئے, انہوں نے جو تفسیر قرآن کی وہ کہاں گئے, ان کے جو احادیث ہیں وہ کہاں گئے. آپ کے پاس 3400 احادیث ہیں صحیح, 3400, اور بھی اکثر جو ہیں وہ ایسے فضول معاملات پر, وہ کہاں ہیں؟ ابھی آپ کے پاس آیا, ابھی اور میں 2 مسلمان بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک آیت پر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس پہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ فصل خطاب ہو. وہ مسلمانوں تمہارے پاس کہاں کتاب اگر ہے تو اس کے حدیث کیوں تم نے ضائع کر دی؟ ان کے اشکالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, اور یہ اشکالات برحق ہیں, اشکالات یہ بالکل برحق اشکال ہے کہ تم مسلمانوں نے کیوں ضائع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو, ان کی احادیث کو, کہ بالیقین و بالتواتر تم نے کیوں روایت نہیں کیا, تم نے ناقص روایت کیا, اور اس میں بھی اس کی صحت میں آپس میں لڑتے ہو جھگڑتے ہو. یہ اشکال ان کے بالکل برحق ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس اسلام کی جو دلیل ہے, اسلام کے برحق ہونے کی جو دلیل ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے اس لیے اسلام حق ہے.
یہ کوئی دلیل نہیں، نہ اللہ کی توحید کی یہ دلیل ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب میں کمی نہیں ہے، کہ نہ کسی عالم نے کبھی ذکر کیا اس کو، یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر قرآن میں مسلمانوں نے کمی کی ہو، خیانت کی ہو، احادیث میں خیانت کی ہے مسلمانوں نے، احادیث جلا دی، احادیث غضائع کر دی، غلط احادیث مسلمانوں نے گڑھ دی ہے، یہودیوں نے تو نہیں گڑھی ہے، کفار نے تو نہیں گڑھی دی، شریعت میں بدعتیں داخل کی ہیں، تو اس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور نہ اللہ کی الوہیت پہ آنچ آتا ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے اس میں آنچ آ جاتا ہے کہ ان کے اسلام پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ کون سا اسلام لینا چاہیے؟ اسلام وہی لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا، اس جیسا، اس کے علم کا حامل، اس کے عصمت کا حامل موجود ہے، اس کے اقوال ہر موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کی طرف حجت ہے، وہ اسلام لیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث اشکال ہے، وہ ہمارا ہی نقطہ بن جاتا ہے۔ وَإِلَّا بِلَا رَيْبَ بِلَا شَكٍّ، یہ کوئی چھپا ہی نہیں سکتا کہ اسلام مسلمانوں کے پاس ناقص ہے۔ دیکھو ان کے پاس قرآن، جتنا قرآن کا ظاہر اہم ہے، اس باطن اتنا ہی اہم ہے۔ احادیث کچھ بھی نہیں قرآن کے باطن کے متعلق، اس کے بعد اس کے علاوہ جو سنت ہے بالکل ناقص، کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ناقص ہے۔ اگر یہود نصارہ ہمیں تانے دے دیں، تانا کس کو لگتا ہے؟ تانا آپ لوگوں کو لگتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا دین کامل ہے، کیونکہ ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص موجود ہے، وہ اس دین کا حافظ ہے، قرآن کا بھی حافظ ہے، قرآن کے باطن کا بھی حافظ ہے، اور پوری شریعت کا حافظ ہے، اور انہوں نے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پھیلایا ہے، اور شیعوں کے پاس الحمدللہ جتنی باتیں ہیں، جتنی احادیث ہیں، وہ یقینی ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے پاس نہیں پہنچے ظالمین کے ظلم کی وجہ سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعدہ دیا ہے کہ بلے سیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا پر نافذ کر دے گا، اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس دین کا صاحب، اس قرآن کا امین آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اوکے ابو ذر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ابو ذر ٹھیک ہے بھائی، جی، اوکے اوکے، تھینک یو بھائی، اللہ جی تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ خدا حافظ، مزید کچھ فرمانا ہے؟ تھینک یو جی، سر، اوکے تھینک یو، خدا، اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا آپ کو عزت دے، بہت خوشی ہوئی ہے ابو ذر صاحب سے بات کرتے ہوئے، اتنے مہذب انسان، خدا ان کو جزائے خیر دے۔